السلام علیکا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکا یا شریک القرآن. صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام اس زیارت کے بسم اللہ جملے ادا کیے ہیں جو آپ ہر واجب نماز کے بعد اسے خلوص سے پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. اور یہ انشاءاللہ 10 دن کوشش کی جائے گی. یہ بتایا جائے گا کہ آل محمد شریک قرآن کیوں ہیں، کب سے شریک ہیں، کب تک شریک ہیں. بڑے اہم موضوعات ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہیں کیسے شریک ہیں، کیسے شریک ہیں، کب سے شریک ہیں، کہاں کہاں تک شریک ہیں، شراکت کی کتنی قسمیں ہیں. یہ ساری انشاءاللہ ویسے ہوں گی. بالکل نئی طرز اور نئے اسلوب کا یہ موضوع ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا توجہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ توجہ تو آپ کی ہوتی ہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ توجہ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اسی توجہ کے تحت ہم شروع کریں گے. آج اسی زیارت کو میں نے تلاوت کیا جس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. امام زمانہ پر سلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار پر سلام ہے. شخصیت کیسی ہے جس پر سلام ہے. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں. خدا جانے وہ سلام کیسا ہے جو ایسے امام پر بھی سلام ہے. سلام ہے کس پر سلام ہے؟ آپ پر. اے آقا سلام ہے آپ پر. ہیں کیا؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمان کے کلی مختار. زمانے اور عصر کے صاحب. چلو ساتھی کا معنی کر لیتے. عصر اور زمانے کے ساتھی. چلیے آپ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یعنی جب سے زمانہ ہے تب سے تو موجود ہوں گے نا صاحب جو ہوئے. جب صاحب ہوئے تو یہ تو معنی ہو جائے گا نا کہ جب سے ہیں، جب سے زمانہ ہے اور تب سے ہیں. چونکہ یہ امام زمانہ ہیں لہذا زمانے سے پہلے ہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ذہن ملائیں. انشاءاللہ ایسی ایسی باتیں ہوں گی آپ محسوس ہوں گے. اے عصر وہ کیا ہے اگر بحث ہوگی انشاءاللہ. عصر اور زمانے کے ساتھی صاحب. اور دوسرا جملہ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور سلام ہو آپ پر. توجہ فرمائیں اے قرآن کے شریک. بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں. بہت بڑی بات ہے کہ امام تو قرآن کا شریک ہے مگر قرآن امام کا شریک نہیں. یہ بحث یہ ہوگی. کہیں آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ قرآن امام کا شریک ہو. پھر کیا ضرورت تھی امام کو شریک کرنے کی؟ ابھی سمجھ نہیں رہے، میں نے سب کچھ بیان کر دیا جناب. قرآن ان کا شریک نہیں ہے، یہ قرآن کے شریک ہیں. شراکت ایک طرف سے ہے، دونوں طرف سے نہیں ہے. شراکت کس کی طرف سے؟ امام کی طرف سے شراکت ہے
مگر قرآن کی طرف سے شراکت کی دعوت نہیں ملتی. بس یہاں تک آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام ہو آپ پر، امام زمانہ پر سلام. اب امام زمانہ کا تصور خالق کے بعد اعلیٰ ترین تصور کا نام امام ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کا تصور توحید سے ملا ہوا ہو اسے امام کہتے ہیں. میرے ساتھ دین ملائیں. جس کے تصور اور توحید کے تصور میں کوئی دوسرا فاصلہ نہ ہو اسے امام کہتے ہیں. جس کا بلا فاصل اتصال ہو توحید سے اسے امام کہتے ہیں. میں کتنی بڑی بات کہی ہے. جو بلا فاصل خالق سے متصل ہے وہاں سلام تو فاصلے کا نام ہے. اور نہیں فرما رہے اس پر جو سلام ہے معلوم ہوتا ہے امام سے کوئی بلند شے ہے نا سلام. جو امام پر بھی کیا جا رہا ہے. امام پہ جو سلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی. سلام کے معنی ہیں نیکی، سلام کے معنی ہیں رحمت، سلام کے معنی ہیں اچھائی. کس کے لیے اچھائی کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ جو خود عین رحمت ہے. امام تو عین رحمت ہے. امام کے لیے اگر کوئی تصور کمی کا ہو جائے پھر عین رحمت تو امام نہ ہوا. جب وہاں کمی کا سرکار کمی کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر امام پر سلام کا کیا تصور ہے؟ ہم آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. ہماری مثال وہاں نہیں ہوگی. سلام ہو آپ پر کیا مانے؟ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. یعنی ہم محتاج سلامتی ہیں. نہیں فرما رہے ہم محتاج ہیں سلامتی کے، تبھی تو ہم پہ سلام ہے. کوئی تو کمی ہے تو معلوم ہوتا ہے اس سلام جہاں سے سلام آ رہا ہے وہ کوئی بلند ذات ہے امام سے بھی. جس کا جو سلام آ رہا ہے سلامتی ہو آپ پر. سلامتی کس کی ہوگی؟ کوئی تو بلند ذات کا ہونا ضروری ہے. جس ذات کی طرف سے سلامتی ہوگی یعنی امام سے کوئی بلند ذات ہے نا. جس کی طرف سے یہ سلامتی امام پہ آ رہی ہے ہم اس کی دعا مانگ رہے ہیں آپ پہ سلامتی ہو تو کوئی تو بلند ذات ہے نا ایسی. جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے تو پھر یہ سلام دو باتیں لے کے آیا ہے. سلام ثبوت توحید بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے. جو فرمائے سلام ثبوت توحید بھی ہے اور دلیل توحید بھی ہے. ثبوت توحید یہ ہے کہ آخر ایسے امام سے کوئی بلند ہے ساتھ جس کی سلامتی کے لیے ہم امام سے کہہ رہے ہیں. کوئی تو ہے نا ایسا کہ جو سلامتی جیسے ہم طلب کر رہے ہیں آپ پر سلامتی ہو. کوئی تو بلند ذات ہے. یہ بلند ذات ہونا ہی ثبوت توحید ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی تو ہے جو ان پہ بھی سلام بھیجتا ہے. تو جو فرمائے آخر کوئی تو ہے نا صحیح اس پہ جو سلام بھیج رہا ہے تو یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ توحید کی. ثبوت توحید. توحید ثابت ہوئی اور پھر ان پہ سلام ہونا دلیل ہے کہ یہ دلیل توحید ہے. رابطہ ہے تبھی تو سلام ہے. رابطہ ہے تبھی تو سلام ہے. تو اب سلام کا تصور کتنا بلند ہو گیا. ثبوت توحید بھی ہو گیا، دلیل توحید بھی ہو گیا سلام. لیکن سلام سے بڑھ کر سلام سے بڑھ کر ابھی بحث کرتے ہیں. سلام سے بڑھ کر صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. سرکار صاحبان فکر اور صاحبان فہم تشریف رکھتے ہیں. ابھی بحث کرتے ہیں. صلوات سلام سے بلند ہے. سلام نیچے ہے، صلوات بلند ہے. سلام کے معنی تو سلامتی کے معلوم ہوئے، پھر ان کے لیے سلامتی کا کیا تصور ہے جو خود ہی سلام ہے.
امام تو خود سلام ہے، وہاں سلامتی کا کیا تصور ہے؟ پھر صلوات کے کیا معنی؟ صحیح فرمائیں. دیکھیے میں کراچی میں جملہ کہہ رہا ہوں، صلوات کے معنی مجھے فرمائیں کیا معنی ہے صلوات کے؟ اگر صلوات کے معنی رحمت کے ہیں تو یہ رحمت للعالمین ہے. غوری فرما رہے جب انہیں قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے تو رحمت قرآن کی لفظ ہے، حدیث کی لفظ نہیں ہے. اگر رحمت کا کچھ پہلو کم ہے ان میں جو روز بڑھایا جا رہا ہے تو پھر رحمت للعالمین کیوں کہا؟ رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالمین پر رحمت ہے کون؟ سرکار دو عالم. جب عالمین پر رحمت ہے تو پھر رحمت کے معنی تو رحمت اور ہے، صلوات اور ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر صلوات کے معنی تو رحمت کے نہیں ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نزول رحمت کرتا ہے، ہر ایک نے یہی ترجمہ لکھا ہے. رحمت کے معنی نازل ہونے کے کیا معنی؟ ہر تفسیر میں یہی لکھا ہے. اللہم صلی علی کے کیا معنی؟ کہ اللہ نزول رحمت کرتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مومنین طلب رحمت کرتے ہیں. تینوں میں رحمت کی لفظیں آئی ہیں، اس کے لیے تو خود رحمت للعالمین ہے. صحیح ساری زندگی پڑھتے ہو گیا جناب، آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں. ساری زندگی میں کہہ رہا ہوں جناب. فرمائیں صلوات کے پھر کیا معنی ہو؟ رحمت کے معنی تو صلوات کے نہیں، اس لیے کہ آیہ مجیدہ میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. صلوات اور چیز ہے، رحمت اور چیز ہے، بہت درمیان میں خیریت کا ہے. تو نہیں فرما رہے، پریشان نہ ہو سکا کہ صلوات اور ہے، رحمت اور ہے. صلوات کا معنی رحمت ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ترجمہ ہے تو مجھے فرمائیں، ابھی فرمائیں، تاکہ آج نہیں تو کل مجھے فرما دیں، نہیں تو 10 دن میں پڑھوں گا. کسی دن مجھے فرما دیں کہ صلوات کے معنی رحمت کے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ترجمہ میں کروں کہ ماننا چاہیے. کہ تو ماننا چاہیے. شاہ جی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو آپ مجھے ترجمہ فرما دیں کہ صلوات کے یہ معنی ہے. صلوات کے معنی دعا کے ہیں اور صلوات کے معنی رحمت کے ہیں اور صلوات کے معنی نماز کے ہیں. یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ تو یا تو نزول رحمت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. یہی ہے نا ترجمہ آپ کرتے ہیں. اللہ صلوات بھیجتا ہے. ہماری طرح اللہم صلی علی تو کہتا نہیں، کہے تو اللہ نہیں رہتا. کیا اللہ ہماری طرح صلوات بھیجتا ہے؟ اگر اللہ کہتا ہے اللہم صلی علی، اگر اللہ بھی صلی علی کسی اللہ سے کہتا ہے، اللہ تو دوسرا ہے نہیں، دوسرا خدا ہے نہیں، تو پھر اللہم صلی علی کے کیا معنی؟ یہی ترجمہ کیا ہمارے علماء کرام نے کہ اس کے معنی ہے کہ وہ نزول رحمت کرتا ہے، رحمت کو نازل کرتا ہے. بابا رحمت تو صلوات کے معنی نہیں ہے. جس پہ رحمت ہو رہی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے. میرا فکر ملاحظہ فرمائیں بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر رب کی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور تو خیریت کے لیے آتا ہے. صلوات کے معنی رحمت کے ہے ہی نہیں، کیونکہ اور خیریت آ گئی. رحمت اور ہوتی ہے، صلوات اور ہوتی ہے. جب صلوات اور رحمت میں فرق ہے تو اب ڈھونڈیں کہ صلوات کے کیا معنی ہیں. اللہ جو آل محمد پہ ہر وقت صلوات بھیج رہا ہے، اس طرح کی تو صلوات بھیج نہیں رہا، تو پھر صلوات کے کیا معنی ہیں؟ پھر ہمیں حق ہے یا نہیں ہے کہ ہم جستجو کوشش کریں، ڈھونڈیں کہ اللہ ہماری طرح صلوات بھیجتا نہیں. نزول رحمت کا معنی یہ ہو نہیں سکتا. پھر صلوات کے کیا معنی ہوں؟ اور صلوات کو اتنا ضروری قرار دے دیا خالق نے. توجہ فرمائیں، پوری لغت میں صلوات کے معنی ہی نہیں ہے. میں کراچی جیسی جگہ پہ، پھر مرکزی جگہ پہ میں آپ سے مخاطب ہوں. جتنی صاحبان لغت ہے، ماہرین لسانیات کو آپ تمام مفردات کو، راغبات پانی قاموس، یہ تمام منجز وغیرہ میں دیکھیں، صلوات کے صحیح معنی ہے
نہیں، کسی لغت میں نہیں ہے۔ اگر یہ رحمت کے معنی اس کو قریب قریب معنی رحمت کے کیے گئے ہیں، صلوات کے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ ڈھونڈنا ہوگا صلوات کے کیا معنی ہے۔ اور صلوات کی اتنی بڑی، دیکھیں جناب، صلوات اتنی بڑی شے کا نام ہے، اتنی بڑی کہ خالق نے اپنی عبادت کو، معبود ہو کے عبادت کو منحصر کر دیا ان پر درود بھیجنے میں۔ معبود نہیں، میں کیا کروں، کیا وہ معبود کے لیے کیا اور چیز نہیں ہو سکتی تھی؟ عبادت تو اس کی، معبود تو ہے ہی، معبود حقیقی ہے۔ اگر وہ عبادت کروانا ہی چاہتا ہے، عالمین عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور ان عالمین میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، جسے ہم اول صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر یہ پوچھی قبول ہوگی تو ہر شے قبول، اگر یہ رد ہو گئی ہر شے رد۔ اسی نماز کے اوپر یہ لگا دی شرط، جب تک کہ آل محمد پہ درود نہیں پڑھو گے عبادت ہی نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخر کوئی تو ایسی شے ہے صلوات، نہیں تصور فرمائے نا، کوئی نہ کوئی صلوات کا مفہوم ایسا بلند ضرور ہے کہ اگر یہ نہ پڑھی، ساری عبادت کر لیں، یہ نہ پڑھیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نماز باطل، نماز ہوتی نہیں، عبادت قبول ہی نہیں، قبول نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ پروردگارہ سارا قرآن پڑھ دیا، ساری تسبیحات ہم نے کر دی، ساری ضائع ہو گئی، اگر آل محمد پہ درود نہیں ہے تو پھر یہ کون سی بڑی عبادت ہے ان عبادتوں کے مقابلے میں؟ یہ تو دیکھنا ہے نا۔ جب قرآن پڑھا گیا تو وہ بھی باطل ہو گیا، تسبیحات پڑھی گئی وہ بھی باطل ہو گئی، سجدے کیے گئے وہ بھی باطل ہو گئے، رکوع کیے گئے وہ بھی باطل ہو گئے، یعنی عبادت کا ہر عمل باطل ہو گیا اگر آل محمد پہ درود نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے جو شرط ہے دوسروں کو عبادت کو قبول کرنے کی۔ کوئی تو بڑی بات ہے نا ان میں۔ آل محمد علیہ السلام میں سب سے بڑی بات کہ ان پہ درود پڑھ لیں، 1 سیکنڈ کا درود ہے۔ نماز 2 منٹ یا 4-5 منٹ کی ہے اور درود 1 سیکنڈ کا ہے۔ 1 سیکنڈ کی عبادت غالب ہے ساری باتوں پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح 1 منٹ کی عبادت پوری باتوں پہ غالب ہے، تو اس کا مقصد دنیا سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ جب معبود ہو کے اپنی عبادت مشروط کر رہا ہے آل محمد پہ درود کی، درود صحیح ہی تب ہوگا جب ان کی معرفت ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا نام ہی معرفت آل محمد ہے۔ دنیا سمجھی معلوم ہوتا ہے آل محمد کی معرفت کا نام عبادت الہی ہے، بلکہ عبادت الہی مشروط ہے آل محمد کی معرفت پر۔ اگر ان کی پہچان ہے عبادت قبول، اگر ان کی پہچان نہیں ہے عبادت قبول نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہوا؟ پھر ہمیں عبادت اس لیے حکم دیا گیا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا خالق کے لیے۔ خدا گواہ خالق کے لیے آل محمد کو پہچانوانے کے لاکھوں طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا مؤثر طریقہ اور تھا ہی نہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، آل محمد کی پہچان کرانے کا بہترین مؤثر طریقہ خالق نے اپنی عبادت میں شرط لگا دی، ان پہ درود پڑھو گے تو عبادت قبول ہو جائے گی، درود نہیں پڑھو گے عبادت مقبول نہیں۔ اب معلوم ہوا صلوات نے ہمیں یہ فائدہ دیا
کہ صلوات کے پڑھنے سے عبادت قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھی عبادت قبول ہوئی، صلوات نہیں پڑھی عبادت قبول نہیں ہوئی. اللہ اس عبادت کو چاہتا ہی نہیں ہے جس میں آل محمد نہیں ہے. یعنی اگر وہ عبادت ہوتی تو چاہتا. آل محمد نے درود نہیں پڑھا تو عبادت نہیں ہے. تو معلومات یہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہی وہی عبادت ہے جس میں آل محمد ہوں. یہاں تک تو اچھا یہاں تک آ گیا. اب جناب یہ دیکھیں، یہ تو آیا صلوات. اس کے ساتھ آگے آپ کیا پڑھ گئے؟ اللہم صلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کس کی ضمانت ہوئی؟ نماز کی قبولیت کی ضمانت ہوئی. میں کہہ رہا ہوں ضمانت. یہ ضمانت ہے کہ نماز کیا ہوگی؟ قبول. تو معلوم ہوگا جو یہ درود پڑھتا ہے اسی کی نماز قبول ہوگی. اب تو بات طے ہو گئی. دیکھیں مسئلہ یہی سے حل ہو گیا. جو نماز میں آئیں وہ آل محمد ہیں، جو باہر رہیں وہ اصحاب محمد. اتنا کافی ہے ویسا. پھر دنیا کیوں نہیں پہچانتی کہ آل کون ہے؟ جناب آگے پیچھے تو ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز میں تو نہیں نام لے سکتے دوسرے. جو آگے پیچھے آئے انہیں اصحاب کہتے ہیں، جب نماز میں آئے اسے آج تو ہو گیا نا بابا، مسئلہ ہی حل ہو گیا. اچھا میں چونکہ اس مناظرے کی فیل کر نہیں ہوں لیکن یہ ایک تحقیقی بات ہے. آخر کیوں آل محمد اگر نماز میں آتے ہیں تو نماز قبول ہوتی ہے. اب آ گیا جناب ان کا نماز میں آنا. کتنے بڑے مسائل حل ہو گئے نماز میں ان کو مشروط کر کے. کتنے بڑے مسائل حل کر دیے خالق نے. مسائل حل ہو گئے جناب. جتنے مسئلے آپ کے اختلافی ہیں سارے مسئلوں کا بنیاد ہی درود ہے. خدا گواہ اگر ہم اس صرف درود ہی پہ تحقیق کر لیں جھگڑے ختم ہو جائیں. پھر دیکھنا یہ ہوگا جب ان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی پھر یہ ڈھونڈنا تو پڑے گا. میں اب کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہیے. ڈھونڈنا تو پڑے گا کہ طریقہ نماز آل محمد کیا ہے. ڈھونڈنا تو اچھا جناب یہ ہو گیا. درود پڑھ لیا نماز ہوئی، ٹھیک ہے جناب نماز ہو گئی، درود پڑھی نماز قبول. اب آگے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ سلام آ گیا، وہ بھی نماز میں. السلام علیکہ یہ سلام کس میں آیا؟ نماز میں. صلوات کے ساتھ سلام، درود کے ساتھ سلام آیا یا نہیں آیا؟ السلام علیکہ آپ پہ سلام. آپ کون ہیں؟ یا صحیح آپ کون ہیں؟ السلام علیکہ آپ پہ سلام. یہ علیکہ واحد کی ضمیر ہے. معلوم ہوتا ہے کروڑوں پڑھنے والے ہیں سارے علیکہ کہیں گے. جو کروڑوں کے سامنے موجود ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کہیں کا حاضر ہونا نازل ہونا اسی اسلام سے معلوم ہو گیا. میں کیا کہتا ہوں السلام علیکہ، سلام آپ پر. السلام علیکہ ایھا النبی. النبیوں پہ الاسلام بھی آ گیا. الاسلام جنس کا صرف نبی پہ سلام نہیں آل بھی شریک ہے. اس لیے ان کے لیے 3 لفظیں کہی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں رحمت کی لفظ نے صلوات کو الگ کر دی. صلوات اوپر پڑھا ہے نا بابا. ابھی صلوات آپ نے پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد سلام کر رہے ہیں نا. السلام علیکہ معلوم ہوتا ہے صلوات و سلام میں فرق، رحمت اور صلوات میں فرق. برکات ہو اس کی برکتیں بھی تو معلوم ہوتا ہے 3 چیزیں آ گئی. سلام بھی آ گیا، رحمت بھی آ گئی، برکت بھی آ گئی. تینوں معنوں کے علاوہ ہے صلوات. صلوات کے معنی نہ برکت کے ہو سکتے ہیں، نہ سلام کے ہو سکتے ہیں، نہ رحمت کے ہو سکتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں الگ چیز ہے. وہ صلوات کیا چیز ہے؟ الگ چیز. جب الگ ہے تو وہ تو علیحدہ چیز ہے نا صلوات. اس کے آگے پھر آپ دیکھیں جناب اس کے بعد کیا کہتے ہیں السلام علینا.
ہم پہ سلام. یہ علینا کون ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے تو یہی فرماتے ہیں السلام علینا، ہم پہ سلام. یہ ہم کون ہے؟ میں نے غالباً کہیں کسی مجلس میں بیان بھی کیا ہو، السلام علینا، ہم پر سلام. یہ جو ہم ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ سلام. پڑھ ایک رہا ہے، کہ ہم رہا ہے. ہم پر سلام. یہ جو ہم پر سلام ہے، توجہ فرمائیں، خدا گواہ ہے ہم پر سلام عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ہم پر سلام اور نہیں فرما رہے ہیں. جو عمل ہوتا ہے ہمارا، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ معیار عمل ہمارا کیا ہے. اس عمل کے معیار پر ہم پہ سلام نہیں ہے. سلام جو ہم لائے کے سلام ہوئے ہیں عقیدے کی وجہ سے. آل محمد کی عقیدہ رکھا محبت کا، لائے کے سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم پہ سلام جو ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ عقیدے کی وجہ سے. چونکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے تولا رکھتے ہیں، اس تولے کی بنا پہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم پہ بھی سلام. خدا کی قسم یہ انہی کی مہربانی سے سلام ہے. ورنہ جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے. اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں. یہ تو اس کا احسان ہے کہ درود کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوئی. اور یہ فرما رہے اللہم صلی محمد و آل محمد. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے خالق کا. یہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ نماز شروع کی غلط خیال آنے لگے. خدا جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کہ بعد میں خود پڑھنے والا بھی نازم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہیں نماز میں ایسے خیال آئے. لیکن خالق کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ اکبر تک آپ وہی خیالوں میں رہیں. درود پڑھ لیں، نماز قبول. یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے. جن میں خیال آئے وہ غیر معصوم ہوتا ہے، جہاں خیال ہی نہ آئے اسے معصوم کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت جو قائم ہے کسی معصوم کے ذریعے سے قائم ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، جب یہ دیکھیں یہ دو جو سلام ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اس سے نماز تمام نہیں ہوتی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے نماز تمام نہیں ہوتی. میں فقہ کی بات کر رہا ہوں. درود کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. یہ دو سلام پڑھے آپ نے، ابھی نماز تمام نہیں ہوئی. اگر آپ یہ اگلا سلام چھوڑ دیں، درود بھی گیا، سب کچھ گیا. یہ جو آخری سلام آپ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں تب نماز تمام ہوتی ہے. علماء سے آپ پوچھ لیں. سرکار ہم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے آگے نہیں پڑھتے، نماز گئی. حالانکہ درود بھی پڑھ لیا. خالق نے کتنا پابند کر دیا ہمیں عبادت میں. درود پڑھنے سے نماز کیا ہوگی؟ قبول. تو سلام پڑھنے سے آل محمد پہ کیا ہوئی؟ نماز تمام. نماز تمام ہوئی ان پہ سلام کرنے پر، قبول ہوئی ان پہ درود پڑھنے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں سرکار یہاں جو لفظیں صرف ہوئی ہیں ان پہ ذرا بحث کریں. السلام علیکم، تم پر سلام. سلام کا تصور درود کے بعد آ رہا ہے، ابھی بحث کرے گی، ابھی تو 10 دن چلے گا. اور دوسرا رحمت کا تصور سلام کے بعد آ رہا ہے. سلام کی ترتیب پہلے معلوم ہوا ہے، سلام اور ہے رحمت اور ہے. اگرچہ ترتیب بتاتی ہے کہ سلام سے رحمت بلند ہے، چونکہ درمیان پہلے ترتیب سلام کی آئی، سلام کے بعد رحمت کی آئی، رحمت کے بعد برکت کی آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت اکیلی لفظ آئی ہے، رحمات نہیں آئی. سلام اکیلا آیا، اکیلا.
برکات جمائیں. صحیح سلام اکیلا آیا اور رحمت اکیلی آئی. رحمتیں نہیں، رحمت اور برکات جمائیں. یا اکیلی برکت ہے؟ معلوم ہوتا ہے برکات یہاں جمع کے لفظ ہے. جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان کے لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت بھی تم پر اور اللہ کی برکتیں بھی. معلوم ہوتا ہے برکت بھی صلوات نہیں ہے، رحمت بھی صلوات نہیں ہے، سلام بھی صلوات نہیں ہے. دیکھنا کہ برکت کی کیا تعریف ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو برکت کی لفظ ہے، برکت کی، اس کے کیا معنی ہے؟ برکت کی، برکت کے معنی ہم یہی کہتے ہیں، کئی مرتبہ بیان بھی ہوا کہ برکت کے معنی ہے کمی میں زیادتی کا ہونا. اولاد نہیں تھی، مولا نے برکت ڈالی، اولاد ہو گئی. رزق میں کمی تھی، مولا نے برکت ڈالی، رزق زیادہ ہو گیا. یہی کہتے ہیں کمی تھی، زیادتی ہو گئی. یہ برکت تو خالق کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے برکت. تو پھر اللہ میں کون سی کمی ہے کہ جو وہ بیشی چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے تو کمی بیشی کا تصور ہی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے بابرکت، اس لیے تبارک الذی نزل الفرقان. برکت ہے، بابرکت ہے وہ ذات. اس لیے اسم فعل ہے، اس میں بحث نہیں کرتے، میں کر چکا. جب اسم فعل ہو کے اسم ہے، اس لیے تبارک کا آگے گردان ہی نہیں. صاحب برکت ہی فقط وہی ہے، کوئی دوسرا صاحب برکت ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ جس کو برکت دے دے تو صاحب برکت ہو جائے گا. اور کس کی برکتیں ہیں؟ آل محمد پر. اس کی ایک برکت نہیں، کل برکتیں ہیں. وہ برکات تو یہی کہتے ہیں نا، اس کی تمام برکتیں کن پر ہیں؟ آل محمد پر. جب آل محمد پر برکتیں ہیں تو برکت کے کیا معنی ہوئے؟ برکت کی تعریف کیا ہے؟ بیشی اور کمی کا تصور نہیں ہے. برکت وہ لطف الہی ہے. یہ باتیں سماعت فرمایا کریں، یہ عام ملتی نہیں ہے آپ کو. آج یہ برکت کے میں معنی بتا رہا ہوں، کسی کتاب میں آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہمارے علماء نے کوشش نہیں فرمائی، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کوشش نہیں کی گئی. برکت اللہ کا وہ لطف ہے، وہ کمال ہے. اللہ کا لطف جو ذات کے لیے مخصوص ہے، اللہ کا وہ لطف ہے جو صاحب برکت میں جب تک یہ برکت کا لطف رہتا ہے. صاحب برکت میں میں پھر جملہ کہوں جناب، لطف وہ برکت وہ لطف الہی ہے جس صاحب برکت میں یہ موجود ہے. جب تک یہ موجود رہے اس صاحب برکت کو کوئی رجس چھو نہ سکے. جس صاحب برکت میں یہ لطف موجود ہو، لطف برکت کیا ہے؟ لطف الہی. جس میں یہ موجود ہو اسے جب تک وہ موجود ہو اور ازل سے ابد تک وہ موجود رہتا ہے، انہیں کوئی رجس چھو نہ سکے. تو پھر تو برکتیں کن پر ہیں؟ آل محمد پر. جب آل محمد پہ برکتیں ہیں تو پھر ان کے قریب رجس آنے کا کیا تصور ہے؟ یہ تو بابرکت ہے. جب یہ بابرکت ہے تو اب صلوات کے معنی ان کے لیے کیا ہوں گے؟ کوئی رجس تو یہاں آنے کا تصور ہی نہیں ہے. خود یہ رحمت للعالمین ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، تو صلوات کے کیا معنی ہے؟ سوال تو ابھی وہی کھڑا ہوا ہے. سوال تو ابھی وہی ہے. ذرا مانتا صلوات پڑھ دیں جاؤ. اللہ سرکار میں یہی سے ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارا ان کو سلام کہنا اور ہے، اللہ کا سلام کہنا اور، اس لیے کہ سلام کی شرط ہے، سلام کی کہ سلام ہوتا ہی اس کا ہے جو صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ سلام اسی کا کمال سلام کہلاتا ہے
جس کو وہ سلام کر رہا ہے وہ صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہو. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں اور کراچی کا مجمع ہے کہ سلام اس کے لیے ہوتا ہے جو صاحب سلام کی معرفت رکھتا ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ رسول کی معرفت کون رکھتا ہے. جب جبریل آتا ہے رسول کے پاس یہ نہیں کہتا کہ میرا سلام. جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے رسول کو سلام نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ شکروں کا سلام، اللہ تجھے سلام کہتا ہے. تو معلوم ہو گیا معیار معرفت رسول فقط اللہ رکھتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب بھی کبھی بھی جناب جبریل آئے تو کس کا سلام پہنچاتا ہے؟ اللہ کا، اپنا نہیں. تو اللہ کا سلام پہنچاتا ہے تو معیار سلام کس کا ہوا؟ توحید کا. تو توحید ہے عارف رسول. اس لیے تو سرکار نے فرمایا توحید کو علی یا تو جانتا ہے. یہ ہے نا، اسی لیے تو ان کا سلام. اب جب خالق کا ان پر سلام ہے، جب یہ کسی کو سلام کہتے ایک تو اسلامی سلام ہے، ایک خاص سلام ہے. ایک شخص ہے جس کا نام رفیدہ لکھا ہے. رفیدہ یہ شام کا رہنے والا ہے، اور شام کا ایک شخص ہے جس کا نام یزید ابن عمر ابن حبیرہ، یہ بادشاہ ہے وہاں کا. یہ کسی بات پہ اس پہ ناراض ہو گیا، کسی رفیدہ پر ناراض ہوا. جب ناراض ہوا تو اس نے کہا اسے قتل کر دو، پکڑ کے لاؤ قتل کر دو. اور اس وقت قتل ہونا آسان تھا ان کے لیے. جب اس کو پتہ لگا کہ مجھے قتل کے آرڈر ہو گئے ہیں اور مجھے قتل کے لیے آدمی بھیجے ہوئے ہیں، پکڑو اور قتل کرو، اس نے کہا کہ اب قتل سے بچنا ہے، کہاں پناہ ملے گی؟ جو جان بچا دے وہی پناہ دے گا نا. قتل ہونا دوسرا نہ ہونا، جان کیا بچانا. کہنے لگا یہ مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ تو فوراً سے معلوم ہوا کہ میں مدینے جاؤں اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد سرکار کے علاوہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی. تو سرکار کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، اس طرح ظالم بادشاہ ہے اور اس نے میرے قتل کے آرڈر کر دیے، تو میں بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس یزید ابن عمر ابن حبیرہ کو جا کے میرا سلام کہیں. میرے خیال وزن نہیں لیا آپ نے جو سلام پر میں نے لیا. میرا سلام کہہ دو، صرف سلام، اور کہو اس سے برا سلوک نہ کرو، اسے میں نے پناہ دی ہے. اسے جا کے کہو کہ انہیں ان کو میرا سلام کہو اور کہو کہ انہیں کچھ نہ کہے، میں نے انہیں پناہ دی ہے. جب یہ جملہ کہا تو کہنے لگا مولا وہ بڑا ظالم آدمی ہے. سرکار نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ کافی ہے. جناب سلام کافی ہے. بڑی بات ہوگی. جان بخشی میں میرا تصور ذرا ملاحظہ فرمائیں، جان بخشی کے لیے ہمارا سلام کافی ہے. چلے جائیں بالکل کچھ نہیں کہے. چلاؤ چل کے اسی کے دربار میں آ گیا. جب وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا رفیدہ آ گیا. کہنے لگا یہ تو خود آ گیا، تجھے موت خود کھیل کے لائی ہے. یہ خاموش ہے، اطمینان، ایسا مطمئن چہرے پہ ملال ہی نہیں ہے. اس نے کہا جلدی کرو اس کے ہاتھ پاؤں باندھو. ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، اور جو چمڑا جس پہ قتل کرتے ہیں اس پہ لٹا دیا گیا. جلاد سے کہا تلوار لے آؤ. تلوار لائی گئی. وہ یزید ابن عمر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قتل ہونے کی قریب ہے اور خود آیا ہے اور چہرے پہ اطمینان ہے. اور بھی فرما رہے لوگ اسی اطمینان ہی کو تو ایمان کہتے ہیں. تسلیم کا نام ایمان ہے کہ اس کے چہرے پہ اطمینان ہے. تو جلال سے کہا کہ تلوار تیار کرو. اس نے تلوار جام سے نکال لی. جب نکال لی تو سارے دنیا دیکھ رہے کہ اسے ابھی قتل کر دینا. تو اس نے جب وہ تلوار جلال لے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے آقا جو تھے اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اسے بلایا، آخری بات تھی. قریب آیا تو کہنے کے سرکار میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک بات درمیان میں میری رہ گئی. جب یہ شام کی طرف جانے لگا تو ایک کاہن تھا. عرب کاہن ہوتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے نتیجہ بتاتا ہے. اس نے فوراً دیکھتے ہی کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. وہ اسی آدمی سے کہا، وہ جو جا رہا تھا نا
رفیدہ. اس نے کہا میں تو مقتول کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ کیا, کہتے یہ تو مقتول کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا دایاں پاؤں آگے کرو. اس نے دایاں پاؤں آگے کیا, کہتا ہے یہ تو مقتول کا پاؤں ہے. اس نے کہا پشت دکھاؤ. پشت دکھائی. اس نے کہا یہ تو مقتول کی پشت ہے. اب اس نے کہا ذرا زبان دکھاؤ. اب جب اس نے زبان دکھائی کہنے لگا تیری زبان پر وہ پیغام ہے اگر پہاڑ کو دیا جائے تو وہ بھی ہے. غوثی فرما رہے تھے نا جو سمجھتے ہیں اہمیت سلام امام. آپ کی زبان پر ایسا پیغام ہے اگر پہاڑوں کو بھی دیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن تو ہوا. وہ سیدھا وہاں گیا تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یہ تو میں مقتول جو سینے میں, وہ کہتے ہیں ہوتا گیا اسے موت لے کے آئی ہے. اسے باندھ دیا گیا. باندھ کے جلاد کو بلایا. جلاد تلوار لے کے اسی چمڑے پہ لٹا دیا. جب تلوار بلند کی تو کہنے لگا مجھے ذرا اسے بات کرنی ہے. یزید ابن عمر بن حبیرہ آیا, کہنے لگا تنہائی میں بات کرنی ہے, ان کو باہر کر دو. میں دیکھیں بندھا ہوا ہوں, تجھے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاتھ بھی بندھے ہوئے, پاؤں بھی بندھے ہوئے, کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی خطرہ ہو تو تب تو ان کو ذرا باہر بھیج دے, میں اکیلی بات کرتا ہوں بس. اب جو اس نے کہا کہ سارے باہر چلے گئے, اکیلا آقا اور یہ غلام رہ گیا. غلام نے کہا کہ پیغام یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد تجھے سلام کہتے ہیں. چھٹا امام تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا, یہ میری پناہ میں ہے. بس اتنی لفظ کہنی تھی. اس نے کہا تجھے واسطہ ہے اسی امام کا, بتا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. میں کیا کہہ رہا ہوں, تجھے اسی امام کا واسطہ, جس امام کا پیغام تو لے کے آیا ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کہنے لگا تو میری زبان اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے, اسی کا پیغام میں لے کے آیا ہوں. مجھے امام ہی نے دیکھ کر بھیجا ہے, اس لیے تو میرے چہرے پہ اطمینان نہیں دیکھ رہا. جس کا قول قاتل سے بھی زیادہ اطمینان رکھتا ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں. اللہ فوراً اس نے حکم دیا, فوراً اس نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھول دو. اسی نے آپ خود کھولے, ہاں خود کھول کے اسی سے کہا یہ ہاتھ پاؤں تو میرے خود باندھ. اللہ اکبر. میرے ہاتھ بھی باندھ دے, میرے پاؤں بھی باندھ دے. اس نے کہا نہیں آپ میرے آقا رہے ہیں. کہتے مانوں گا ہی جب تک کہ تو میرے ہاتھ بھی نہ باندھے, پاؤں باندھے گا. ہاتھ باندھ کے آخر اس نے مجبور ہو کر رفیدہ نے, دیکھیں سلام کا اثر کتنا ہوا, دیکھنا تو یہ ہے نا. اس نے اس کے ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے. کہنے لگا جو میں نے سلوک کیا ہے سارا وہ میرے ساتھ سلوک کر, اب میرے ہاتھ پاؤں کھول دے. جب اس نے کھول دیا نا رفیدہ نے, کہنے لگا آج کے بعد میں غلام ہوں تو آقا. اللہ, یہ ہے کہ ان کا سلام امام کا. اب جن پر اللہ کا سلام ہو, یہ تو سلام ہوا, اب جن پر اللہ کی صلوات ہو ان کا معیار کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونے چاہیے. صحیح آل محمد کو ہونا کیسا چاہیے, کس معیار کے ہیں یہ. اسی لیے صلوات کے کیا معنی ہے, کوئی معنی نہیں. فرمائے صلوات کے اب معنی کیا ہو سکتے. اب وہ بالکل جلدی سے گہری بات کروں میں, کوئی حد نہیں, آپ گھبرائیں گے تو ٹھیک ہے. ذرا برابر پر صلوات پڑھتے ہیں. یا اللہ کیا کریں وہاں لاہور میں کہتے ہاتھ ہلکا رکھیے, ذرا ہولا ہاتھ کیا کرے آپ. یہ ہولا سن کے روز وہاں ذرا بھی میں مشکل بولتا ہے ہولا ہاتھ رکھے. وہ یہ نہ ہوئی ہولا میرے ذہن میں بار بار کھڑا ہے, اب کیا کیا جائے. لاہور میں بھی بالکل بس تھوڑے سے علم کلام کی بحث کر کے پھر اسی نقطے پہ آتے ہیں. اللہ واجب الوجود,
مجرد محض، بسیط مطلق، ازلی و ابدی ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، تصور میں نہیں آتا، خیالوں میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، جان سکتے نہیں، جاننا ضروری ہے۔ ہائے 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 ہائے، جان سکتے، مجبوری تو یہ ہے، جان بھی نہیں سکتے، جاننا بھی ضروری ہے۔ اب خالق ایسا جو بسیط مطلق ہے، واجب الوجود ہے، ہم ممکن دیکھیں محتاج، ممکن ہیں، محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اسے کمال مانے ہے وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہماری نفس کی مجبوری ہے، اس کی کمال کی مجبوری ہے۔ خدا کے لیے یہ مجبوری کی لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کمال بھی ایک کمال کا نام ہے، وہ کمال ہی تو مجبور ہے، اور کسی میں وہ کمال ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کمال ہی وہی اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی میں کمال ہی نہیں ہے، پھر ہر ایک مجبور ہے اس کمال کی وجہ سے، اور وہ خود مجبور ہے اپنے کمال کی وجہ سے۔ ہے نا؟ مجبور ہے کہ وہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، درمیان میں ایک وجود کا ہونا ضروری ہے۔ میں جلدی میں کہوں جو وہاں بھی ملا ہوا ہو یہاں بھی ملا، اس کا ایک جنبہ توحید کے ساتھ ہو، ایک جنبہ مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق کے جنبے کو امکانی کہیں، امکان کہیں، شاہ جی مخلوق کے جنبے کو امکان، اب آپ پریشان ہو جائیں گے، امکان کہیں، اور واجب الوجود کے جنبے کو وجوب بالغیر کہیں۔ کتنی بڑی احتیاط کی لفظ میں نے صرف کی ہے۔ یہ اس کا ایک جنبہ کیسے ملا ہوا ہے؟ توحید سے، اس توحید کو، وہ تو واجب الوجود ہے، تو اس میں وجوب بالغیر ہوگا یا نہیں؟ یہ وجوب بالغیر کا جنبہ ہوگا تو یہ غیر ہو کے اس وجوب سے ملے گا نا۔ کتنی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں جناب، اگر وہ واجب الوجوب ہے اور اس میں اگر وجوب نہیں ہے تو ملے گا کیسے؟ کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا ایک جنبہ ہمارے ساتھ امکانی جنبہ، امکان کے ساتھ ملا ہوا ہو، وجوب کے ساتھ وجوب بالغیر، وجوب بالغیر کا جنبہ توحید سے متصل ہو، اسی مقام اتصال تقرب کا نام ہے ولایت۔ توجہ فرمائیں، ان کے مقام اتصال اور خالق کے مقام اتصال کا نام کیا ہے؟ ولایت۔ ان کی ولایت دی ہوئی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی ذاتی ولایت کا کمال ہی نہیں ہے، کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اس کا کمال کے منتہی ہے، خالق کا کمال منتہی ہے، کہیں انتہا ہوتی ہے؟ صحیح، کہیں انتہا ہو۔ ترجمہ میں کرنے لگا ہوں بابا، صلوات کا ترجمہ۔ یہ جو مقام اتصالیہ ہے، اسی مقام، دیکھیں خالق کے کمال کی انتہا نہیں ہے، پھر بیان کریں گے، ان کا کمال ان سے ملا ہوا ہے، خالق کے کمال کی انتہا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، میں بار بار جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کمال خالق کے کمال سے ملا ہوا ہے، اس کے کمال کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ آل محمد کا کمال کیسے ملا ہوا ہے؟ خالق سے، اور خالق کے کمال کی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مقام اتصالیہ ہے، یہ مقام اتصالیہ جسے آل محمد کی ولایت ہوتی ہے، اس کا نام ولایت آل محمد ہے، جہاں ان کی ولایت خالق کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ اب صلوات کے معنی جناب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صلوات کے معنی ہیں آل محمد کو توحید کے ساتھ کمال میں قریب کرنے کا نام صلوات۔ اور نہیں فرما رہے
توجہ فرمائے تھی ان کی ولایت کو، یہ روزانہ بحث ہوگی انشاءاللہ، ان کی ولایت کو کن سے ملانا ہے خالق نے؟ اس کا تو کمال ہی نہیں ہے، وہ کمال ولایت رکھتا ہے۔ جب وہ کمال ولایت رکھتا ہے تو پھر صلوات کے کیا معنی ہے؟ ہر وقت جو وہ صلوات بھیج رہا ہے آل محمد پر، تو اللہم صلی علی تھوڑی کہتا ہے۔ ان کے کمال ولایت کو اپنی ولایت سے ملاتا چلا جاتا ہے۔